جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں احسار ہے رمضان۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں علامہ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب۔ ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج ان سے سوال جو کرنے جا رہا ہوں وہ اس دور میں بہت اہم سوال ہے، جو میری نظر میں اہم ہے، آپ کی نظر میں بھی شاید ہو۔ صلہ رحمی کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراجم منیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آسان لفظوں میں ناظرین کرام کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے صلہ رحمی آسان لفظوں میں یوں کہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑ دیتا ہے، اس کے متعلق مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ آسان لفظوں میں صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں بہت زور دیا اور بار بار فرمایا کہ صلہ رحمی کرو۔ آپ اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی بہترین تجویز دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کو انعام کیا ملتا ہے۔ مختصر سے وقت میں عرض کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرے نمبر پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو۔ چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کو قیام کرو، مطلب کہ تہجد کی نماز بھی ادا کرو۔ پہلے سلام، پھر قیام، طعام، صلہ رحمی۔ فرمایا سلام، قیام، طعام جو بھی اپنائے گا ذات خدا جنت میں اس کو بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کرنا ہے آخر میں الفاظ کیا ہیں، بشارت کیا دی۔ فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا، سلام کرے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، رات کو قیام کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، فرمایا وہ سلامتی کے ساتھ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ صلہ رحمی میں صرف رشتہ داری شامل ہیں؟ یہ دوست احباب آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، آپ کے ورکر ہو گئے یا ملازمین آپ کہہ لیں، یا ہمسائے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ، ہمسائے کا اطلاق کہاں کہاں تک ہوتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم سے کوئی پوچھ لیتا جی ہمسائے جو ہیں اگر وہ 10 گھر دور ہے تو کیا وہ ہمسایہ کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا۔ ہم آس پاس والوں سے 1 گھر 2 گھر ان سے اچھا برتاؤ کریں، جو دور ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کریں۔ گزارش یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں آپ کے مشرق مغرب شمال و جنوب میں 40 جو گھر ہیں ان کا شمار آپ کے ہمسایوں میں ہوتا ہے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ صلہ رحمی جو ہے، جی صلہ رحمی اس میں تو سب سے پہلے تو آپ کے رفقا آئیں گے، اور اس کے بعد جتنے لوگ آپ سے وابستہ ہیں، آپ جن سے وابستہ ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ۔ فرمایا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ ذات خدا بھی رحم نہیں فرماتے، چاہے وہ آفس میں کام کرنے والا ہو، چاہے وہ ہمسایہ ہو، چاہے اس سے کسی بھی طرح کا تعلق ہو، تو شریعت کا یہی حکم ہے کہ اس سے بہترین سلوک کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے۔ جب حسن سلوک کریں گے تو ذات خدا دنیا میں بھی اس کا ثمر، اس کی جزا عطا فرماتے اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اچھا حضرت صاحب، میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والدین اگر دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں جی جی، تو آپ ان کے دوست احباب یا ان کے ساتھ نمازی اگر ہیں تو نماز پڑھنے والے، یا ان کے ساتھ جو ان کے ورکر کام کرنے والے دوست احباب ہیں ان کی عزت کرو،
تو اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ بے شک مصطفیٰ، بالکل آپ مفہوم حدیث بالکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آسان لفظوں میں یوں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی حدیث پاک کا مفہوم یوں عرض کرتے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اگر والدین دنیا سے چلے گئے، والد کے دوست تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو بابا جان کی روح قبر میں خوش ہوں گی۔ اور اگر والدہ محترمہ کی کوئی سہیلی ہیں، والدہ محترمہ کی کوئی کلاس فیلو ہیں، اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، عیدین کے موقع پہ تحائف بھیجیں گے، اگر وہ مفلس ہیں، اگر وہ غریب ہیں، اگر ان کے گھر میں راشن بھیج دیں گے، ان کی ویسے ہیلپ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اگر میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے ہاں کچھ بھیجوں گا تو قبر کے اندر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی روح خوش ہوگی۔ بالکل ایسا ہے، مطلب قرآن و حدیث میں ہماری بالکل ایسے ہی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا ایک اور فرمان علی شان، ضروری نہیں کہ جو ہمارے والدین کے جو دوست تھے ان کے ساتھ، بلکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم قل ہے، فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور جو بندہ ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ صلہ رحمی نہ کرنے کی کوئی سزا بھی ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا دربار لگا ہوا ہے، شمع رسالت کے پروانوں کا ہجوم ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، آج ہماری محفل سے، ہماری مجلس سے وہ شخص اٹھ جائے جو اپنے رفقا کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، ان سے قطع تعلق کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، جب وہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اپنی خالہ جان سے لڑائی چل رہی ہے، حضور میں ان کے گھر میں نہیں جاتا، حضور ان کو بلاتا بھی نہیں ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ان سے قطع تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں سے اٹھ جائیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اٹھنے کا حکم کیوں دیا؟ احادیث طیبہ سے ایک اور روایت کے مطابق جب انسان اپنے رفقا سے قطع تعلق کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، تو جہاں پہ وہ شخص موجود ہوتا ہے وہاں پہ ذات خدا کی رحمتیں نازل ہونا بند ہو جایا کرتی ہیں۔ اب غور کیجئے گا، اب دربار مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اب وہ صحابی بھی ہیں، مقام و مرتبہ کیا ہے، صحابی بھی ہیں، اور حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں یہاں سے اٹھ جائیے، جہاں رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا موجود ہو وہاں ذات خدا کی رحمتیں نہیں برسا کرتی، اور جو بندہ جس گھر میں رہتا ہو، ہمارے ہاں تو یہ ہو رہا ہے پورے خاندان کے خاندان، سارے گھر والے کے گھر والے رشتہ داروں سے بائیکاٹ کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم نے تمہارے گھر میں آنا ہے، نہ ہم نے تمہیں آنے دینا ہے، نہ تمہارے گھر میں کوئی چیز بھیجنی ہے۔ اگر غلطی سے وہ کوئی چیز بھیج بھی دیتے ہیں تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ خدا را ناظرین کرام، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا ہم کسی کے ساتھ اتنا اس حد تک چلے جائیں، اتنی ناانصافی کریں، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچ جائے، فرمایا اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ثابت یہ ہوا حدیث پاک کی روشنی میں، اگر کوئی بندہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے اس کا رزق بھی کم کر دیا جاتا ہے، اس کی عمر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ اور جو بندہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ کریم معاف فرمائے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے پھر قوی چانسز ہیں ناانصافی کرنے والا اس کو بری موت بھی آ سکتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، فرمایا ہر جمعہ کو مسلمانوں کے اعمال ذات خدا کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، فرمایا جمعے والے دن اس کے اعمال زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیے جاتے ہیں، لٹکا دیے جاتے ہیں، بارگاہ خدا، بارگاہ سمدیت میں، بارگاہ ذات خدا میں وہ اعمال درجہ قبولیت تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ناظرین، پروگرام ختم ہونے کا وقت ہو رہا ہے، آخر میں نعت رسول مقبول کے لیے
سید عابد علی شاہ صاحب سے ملتمس ہیں اللہ۔ کہ وہ آئیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ سبحان اللہ۔ کی شان تیری کی ذات تیری سبحان اللہ۔ کی شان تیری کی ذات تیری سرکار سیاਣੀ بیٹھیاں سبحان اللہ۔ لکھ پیس وٹا لے سبحان اللہ۔ دسے صورت را بے صورت دا واہ واہ۔ ایتھے کم نہیں بے سوجد دا سبحان اللہ۔ دسے صورت را بے صورت دا سبحان اللہ۔ ایتھے کم نہیں بے سوجد دا جیڑی یار سنائی مہر علی واہ سبحان اللہ۔ جیڑی یار سنائی مہر علی اوہ چھیڑ کہانی بیٹھیاں کیا بات ہے۔ لکھ پیس وٹا لے سبحان اللہ۔ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جد نہ ویکھاں تے او ویکھے ایڈے نیک کدوں میرے چنگے میرے وچ ویکھن او ویکھے یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین پلکھے یار فریدا پوے یار دے مریے او ویکھے یا نہ ویکھے کدی آوے گا کدی آوے گا سبحان اللہ۔ کدی آوے گا کدی آوے گا ساڈی اجڑی چوک وساوے گا اے آس حبیبا اج دی نہیں اللہ 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 اللہ۔ اے آس حبیبا اج دی نہیں اسی لاگے پرانی بیٹھیاں لکھ پیس وٹا لے کی آکھا ہور مزید پیا کی آکھا ہور مزید پیا تیری دید خدا دی دید پیا سبحان اللہ۔ تو لانا لا کنڈ مکھڑے تو سبحان اللہ۔ تو لانا لا کنڈ مکھڑے تو سرکار پچھاڑی بیٹھیاں تو لانا لا کنڈ مکھڑے تو سرکار پچھاڑی بیٹھیاں لکھ پیس وٹا لے تو پاویں اسی یار سیاਣੀ بیٹھیاں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سید عابد علی شاہ بڑے خوبصورت انداز سے پنجابی اور سرائکی ملا سبحان اللہ۔ کلام ہمیں
सुना रहे थे। सुभान अल्लाह। कदी आवेगा साड़ी उजड़ी जोक वसावेगा। सुभान अल्लाह। कदी इंशाअल्लाह। आवेगा साड़ी उजड़ी जोक जोक वसावेगा। वसावेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ए आस हबीबा अज दी नहीं, ए आस हबीबा अज दी नहीं, अज दी नहीं, असी ला के पुरानी बैठे हाँ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, जो लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में कोई भी शमूलियत हासिल करना चाहता है, क़िराते कुरान पाक से, हमदे बारी ताला से, सना खानी से या नोहा या कुछ भी कोई सवाल पूछना चाहता है, वो हमारी फेसबुक पेज पर, यूट्यूब साइट पर और हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता ज़रूर करें और फीडबैक ज़रूर दें, और हमें हमारे प्रोग्राम में जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं वो भी गाइड ज़रूर करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फ़ी अमान अल्लाह। Studio 99 Production House.